بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا کی ان سب سے پہلی چیز القلم و مرفوع، اس کو پڑھ لو بہتر ہے۔ ان اول ما خلقہ اللہ، ما موصولہ ہے اور عائد اس کی طرف محذوف ہے۔ ان اول ما خلقہ اللہ، جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ان سب سے پہلی چیز القلم و قلم ہے۔ فقال له، اللہ نے قلم کو پیدا کر کے حکم دیا کہ اکتب، لکھ لو۔ قال ما اکتب ای شیء اکتب، یا رب کیا لکھ دو؟ قال اکتب القدر، تقدیر لکھ دے، سمجھے، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ فکتب ما کان وما هو کائن، جو کچھ اس سے پہلے دنیا میں ہو چکا ہے وہ بھی قلم نے لکھ دیا۔ وما هو کائن الی الابد، اور آئندہ جو کچھ ہونے والے کائن یکون کے معنی میں ہے۔ وما هو کائن یکون الی الابد، ہمیشہ کے آئندہ کے لیے جب جو کچھ بھی ہوگا پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا، سند کمزور ہے جی۔ مولانا یہ مسئلہ ہے، یہاں سب سے پہلے ہے کہ قلم کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پیدا کیا۔ حضرت جابر کی روایت سندن وہ کمزور ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نور محمدی بہرحال ہے ہی سب سے پہلے ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگو کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ نور محمدی سب سے پہلے، بعض میں یہ ہے کہ عرش، بعض میں قلم، تو ترتیب کیا ہے تو بات سمجھ لینا۔ سب سے پہلے نور محمدی کو اللہ نے بنایا، پھر اس کے بعد پانی، پھر عرش، پھر قلم، پھر دوات، پھر اس کے بعد باقی کائنات۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ نور محمدی، نور محمدی سے مراد روح محمدی، نور محمدی سے مراد روح محمدی، نور محمدی، پھر پانی، پھر عرش، پھر قلم، پھر دوات، پھر باقی کائنات۔ آپ لوگ اردو سمجھتے؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اولیت حقیقیہ وہ صرف محمد رسول اللہ کی نور کو حاصل ہے۔ اولیت حقیقی ہے نور محمدی کو حاصل ہے، اور نور محمدی سے میں نے عرض کیا کہ روح محمدی مراد ہے، اور باقی جو پانی ہے، عرش ہے، قلم ہے، دوات ہے، ان کو جو اولیت ہے ان کی اولیت اضافی ہے، ان کی جو اولیت ہے وہ اولیت اضافی ہے، اولیت حقیقی ہے وہ روح محمدی کا ہے، اور نور محمدی سے میں نے عرض کیا کہ روح محمدی۔ اور اس بات کو طے کر لو کہ طے شدہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وصفاً آپ اپنے اوصاف کے اعتبار سے نور ہدایت ہے۔ آپ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نور ہدایت ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے انسان آپ نہیں ہے، حیوان ناطق، نوع انسانی سے آپ خارج ہے۔ آپ کو انسان کہنا، آپ کو بشر کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بشر، انسان، آدمی، بشر، انسان، آدمی، یہ سب اللہ کا بھلا کرے، قرآن و سنت کے اندر الفاظ ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اس بات کو سمجھ لو، اگر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو پھر بشر یہ تو طے شدہ ہے، اما عائشہ، اما حفصہ، اما سودا، اما صفیہ، اما زینب، حضرت کی جو بیویاں یہ تو طے شدہ ہے ہمارے درمیان میں اور بریلوی کے درمیان میں کہ وہ انسان ہے، وہ بالاتفاق انسان ہے۔ جب وہ انسان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح ہی ناجائز ہے، نکاح ہوا بھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے ہاں ضروری ہے اتحاد جنس، سمجھے، نوعیت ایک نہ ہو، انسان اور ناکے اور منکو دونوں کا جنس ایک ہو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ بشر ہی نہیں ہے، تو پھر تو تمہارے مذہب کو ہم کیا کریں، کتنا ماتم کریں؟ پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اما عائشہ اور ازواج مطہرات کے ساتھ 9 ازواج مطہرات ہے، 2 لونڈیاں ہیں،
ان کے ساتھ نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں ہے. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ پھر ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دوں. یہ جو ہماری بریلوی حضرات ہیں نا، ان کے لیے بالکل آسان ہے. آپ کہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا نہیں؟ جی نبی ہے. کہ بس نبی کی تعریف کرو. کسی بھی کتاب میں نبی کی تعریف بغیر انسان کے آپ کو نہیں ملے گا. النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام. چنانچہ علامہ احمد رضا خان کی کتابوں میں یہی تھا. تو یہ لوگ ان کے مذہب پر گڑبڑ ہو رہا تھا، دیوبندیوں نے پکڑنا شروع کر دیا، تو انہوں نے ان تعریفات کو اپنے کتابوں سے حذف کر دیا. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہی ہے النبی انسان بعثہ اللہ الی الخلق. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ نبی تو ہوتا ہی انسان ہے. ولادت کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ نبی اخص ہے. نبی صرف انسان ہوتا ہے، اور رسول وہ عام ہے. انسانوں سے بھی ہوتا ہے رسول، فرشتوں سے بھی ہوتا ہے. سمجھے؟ رسول کی تخلیق انسانوں سے بھی ہوتی ہے، فرشتوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن نبی تو صرف ہوتا ہی انسان ہے. ہمارا نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، سب کو سبحان اللہ. سمجھتا ہے؟ لیکن رسول کی تخلیق وہ انسانوں سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کا بھلا فرشتوں سے بھی ہوتی ہے. میں شرح تہذیب کے ایک عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ یصطفی من الملائکۃ، فرشتوں سے، ومن الناس، انسانوں، دونوں سے اللہ رسول منتخب کرتا ہے، چن لیتا ہے. تو رسول انسان اور فرشتے دونوں کا ہوتا ہے. جبریل رسول ہے لیکن نبی نہیں ہے، لیکن نبی تو ہوتا ہی صرف انسان ہے. تخلیق کے اعتبار سے رسول عام مطلق ہے، نبی اخص مطلق ہے. لیکن نبوت کے اعتبار سے نبی عام مطلق ہے، رسول اخص مطلق ہے. رسول وہ ہے کہ جس کو نئی شریعت مل گئی ہو، اور نبی عام ہے چاہے ملے یا نہ ملے، عام ہے. نبوت کے اعتبار سے نبی عام مطلق ہے اور رسول اخص مطلق ہے. لیکن تخلیق کے اعتبار سے رسول عام مطلق ہے، نبی اخص مطلق ہے. استاپ دغا 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 دغا. منڈیا کچھ بولے پڑھا نہیں پڑھا؟ بولو. صحابہ نورانی تھے نہیں تھے؟ تھے نورانی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور نکرہ ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرج من الظلمات الی النور. الی النور معرفہ ہے. النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ، نکرہ جب معرفہ لایا جائے واپس اس کو، کانت الثانیۃ عین الاولی. ویخرج من الظلمات الی النور، یہ الی النور، یہ جو نور ہے بالاتفاق نور ہدایت ہے. صحابہ نور ہدایت ہے. اور یہ نور چونکہ معرفہ ہے، پہلے نور نکرہ گزرا تھا. اور النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، یہ دونوں کے دونوں ایک ہوں گے. جب یہ نور ہدایت ہے تو وہ بھی نور ہدایت ہے، اور وہ محمد ہے تو نور ہدایت ہے. المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. سمجھے؟ والنکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. والنکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی. والمعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. 4 صورتیں. پڑھا نہیں پڑھا؟ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے. منڈیا کچھ بلا پڑھا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک جلد ہے مستقل، ابھی بریلویوں نے نکالی ہے، میں نے ایران سے وہ حاصل کیا. اب الجزء المفقود من المصنف ابن ابی شیبہ، من المصنف ابن ابی شیبہ، وہ اللہ کا بھلا کریے کہ جزء انہوں نے نکالا ہے، اور اس حدیث پر پوری کتاب ہے. اول ما خلق اللہ نوری. لیکن میں نے عرض کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو نور سے مراد روح محمدی ہے. روح محمدی سب سے پہلے. چنانچہ ایک روایت کمزور روایت ترمذی میں آتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کیچڑ میں اور پانی میں تھا. اب تک آدم کی تخلیق اور ان کا جو وجود خارجی میں وہ سامنے نہیں آیا تھا. اے جندا پتر، یاد کر لینا اس کو.
ان اول ما خلقه اللہ القلم فقال له اکتب، لکھ دے. قال ما اکتب، کیا لکھ دوں؟ قال اکتب القدر. فكتب ما كان، لکھ دیا جو کچھ واقع ہوا. ما كان کا معنی ما وقع، وما هو كائن ما يكون الى الابد. اب ما كان سوال یہ کہ قلم خود سب سے پہلے پیدا ہوا. ان اول ما خلق اللہ القلم، قلم جب خود پہلے تو اس سے پہلے جو کچھ ہو، پہلے تو کچھ ہوا نہیں تھا تو کیا لکھے گا؟ یعنی آپ نے ناشتہ تو کیا ہوگا نا. اور اتنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ بے غبی ہوں کہ یہ باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہ، یہ تو منطق تو نہیں ہے. قلم کو کہہ رہے کہ لکھ لے ما کانا، جو کچھ اس سے پہلے ہوا، تو وہ کیا لکھے گا؟ وہ تو خود سب سے پہلے. جواب یہ کہ نہیں، قلم سے پہلے اللہ ہے، اللہ کی صفات ہے، لہذا میرے صفات کو لکھ لے. سمجھے؟ وہ لکھ دے. سمجھتا آڑے. وما هو کائن اکتب ما کان واکتب ما هو کائن الی الابد. اور آئندہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، تو یہ لامتناہی ہے. قلم لامتناہی کو کیا لکھے گا؟ آپ کو میرا مسئلہ ابد ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، تو یہ لامتناہی ہے. تو لامتناہی کو کون لکھ سکتا ہے؟ قلم کیا لکھے گا لامتناہی؟ جس چیز کو لکھا جاتا ہے وہ تو متناہی ہوتی ہے. یہ الی الابد تو ہمیشہ 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 ہمیشہ. سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ کہ ابد سے یہاں لامتناہی مراد نہیں ہے. ابد سے مراد اللہ کو مدت طویلہ ہے. ابد سے مراد کیا ہے؟ ایک مدت طویلہ تک جو سلسلہ ہوتا رہے گا. جیسے کہ یہ امت محمدی ہے، یہ 7000 سال اس کی عمر ہے. 1500 سال آپ حضرات نے گزار دیے اور 5500 سال باقی. صوفیہ کی بات کر رہا ہوں میں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ صوفیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. آخر یہ کائنات تباہ تو ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت. آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج کو لپیٹا جائے گا، آسمان چر جائے گا. یہ سارا شرط عظیم، یہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ تو آپ نے پڑھا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال اس سے مراد یہ ہے الی الابد. الی الابد سے مراد الی المدت الطویلہ، مدت طویلہ. وقال هذا حدیث غریب اسنادا وعن مسلم یسان قال سعید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ هذه الآیت. حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں، اذا اخذ ربکم من بنی آدم من ظہورہم، اولاد آدم علیہ السلام، آدم کی اولاد یعنی ان کے پشت میں سے اللہ پاک نے لے لیا ذریتہ، ان کی ذریت کو، من ظہورہم کو من بنی آدم سے بدل بنا دو، بنو آدم ان کے پشت میں سے. پشت کے پیچھے جو مسامات ہے، ان مسامات میں سے اللہ نے اس کی ذریت کو نکال دی. الآیت. قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، میں نے سنا نبی سے پوچھا جا رہا تھا. فقال ان اللہ خلق آدم، حضرت نے فرمایا اللہ نے آدم کو پیدا کیا. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ پاک نے آپ کے آدم کے پشت کو، آپ کی پشت پر اپنے اللہ پاک نے دائیں ہاتھ کو پھیر دیا. اور اس بات کو یاد رکھو، وکلتا یدہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں نہیں ہیں. سب کو سبحان اللہ، اللہ کے 2 ہاتھ ہے. سمجھ رہی میں اگین کیا کہتے ہیں؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سمجھتا ہے؟ آگے کیا کہا؟ 6 پارے میں فرمائے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. سمجھتا ہے؟ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اللہ کے، اور دونوں ہاتھ وکلتا یدہ یمین، یمین ہے. سمجھتا ہے؟ لہو ید لا کایدینا، ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں. وَلَهُ سَمْعٌ لَا كَأَسْمَعِنَا، اور آپ کی کان ہیں لیکن ہمارے کانوں کی طرح نہیں. وَلَهُ بَصَرٌ لَا كَأَبْصَارِنَا، آپ کی نگاہ بصیرت ہے، آنکھیں ہیں، لا كَأَبْصَارِنَا، ہمارے آنکھوں کی طرح نہیں.
لیکن آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیفیت کو پوچھ رہے ہیں نا، تو آسان جواب یہ ہے ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ لوگ تو چونکہ 4 فٹ کے ہیں لیکن باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو. انفم فی الماء واسطم فی السماء، ناک آپ کی پانی میں ہے، دبر آپ کا آسمان پہ ہے، آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ یہ کر دو کہ اللہ کا بھلا کر، یہ بتا دو یہ آ گیا، اب یہ ٹون ٹو کرے گا، لیکن بتاؤ میرے ہاتھ کس طرح، جو بتائیں 1000 روپے اس کو انعام میں دے دوں گا. بولو بولو. یہ جو 200-300 بندے تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں. یہ دیکھو اب دیکھنے کے بعد بھی برکی کا بچہ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھنے کے بعد اندر بھی دیکھ لینا پورا، دیکھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کا حال یہ ہے کہ مولی منظور تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو اوپر ٹانگ اڑانے کی کیا کوشش کرتے. سمجھتا؟ ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ابو حنیفہ نے کمال کر دیا، فرمایا کہ لہو ید لا کایدینا ولہو سمع لا کاسماعنا ولہو بصر لا کابصارنا کما یلیق بشان، اللہ کی شان کے مطابق. یہی متقدمین کا مسئلہ ہے. تحمل النصوص علی ظواہرها، ظاہر پر. تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچو. ثم مسح ظہرہ، پھر آپ نے پھیر دی آدم علیہ السلام کی پشت پر بیمین اپنے دائیں ہاتھ کو. فاستخرج منہ ذریۃ، اس سے ان کی اولاد نکال دی چیونٹیوں کی شکل میں عالم ارواح میں. یہ عالم ارواح میں ہوا یا یہ کہ وادی نعمان میں ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں مکے میں، آپ دیکھیں گے وادی نعمان کو. تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ کہ وادی نعمان میں ہوا، آدم علیہ السلام ہوئی تھی. فاستخرج منہ ذریۃ فقال، اللہ نے فرمایا خلقت هؤلاء للجنت، یہ سارے کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، یہ جنت کے لیے میں نے پیدا کی. وبعمل اہل الجنت یعملون، اور جنتیوں والے اعمال کریں گے. ثم مسح ظہرہ، پھر پشت پر ہاتھ پھیر دی دست مبارک. اس سے بیمین سے اللہ کی قدرت ہے، سمجھ، اور کنایہ کے طور پر، مجاز کے طور پر نہیں بلکہ کیا ہے، کنایہ کے طور پر. ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ اخری، دوسری فقال خلقت هؤلاء للنار، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا. وبعمل اہل النار یعملون، اور یہ جہنمی والے اعمال کریں گے. فقال رجل ففیما الامر یا رسول اللہ، حضرت پھر ہم نماز روزہ زکوٰۃ یہ عمل کیوں کریں جب ہمارے جنتی جہنمی ہونا پہلے سے تھے؟ فقال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خلق العبد للجنت استعملوا بعمل اہل الجنہ، اللہ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا کر چکا ہوتا ہے، پیدا کیا ہے، تو استعملہ بعمل اہل الجنت، جنتیوں والے لوگوں کے اعمال ان سے کرا دیتا ہے. استعملہ، اس کو استعمال کرتا ہے، عمل کرا دیتا ہے اس سے جنتیوں والا عمل. حتیٰ یموت علی عمل من اعمال اہل الجنت، یہاں تک کہ جنت والے لوگوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرے گا، نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ، دین پہ، اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جائے گا، اسی پر مرے گا. میرے بھائی سمجھ شریف میں ہے کہ نا؟ ذکر کرتے 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 اسی پہ مرے گا میرے بھائی. دوسرا ذکر نہیں، اپنے ذکر پہ ہاتھ رکھتے رکھتے مر جائے گا جہنمی. سمجھ شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. فیدخلہ بہ الجنت، اللہ اس کو جنتیوں والا عمل کرے گا، اللہ اس کے ذریعے سے جنت میں. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب اللہ بندے کو آگ کے لیے، جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے، تو استعملوا بعمل اہل النار، جہنم والے لوگوں کے اعمال میں اس کو لگا دیتا ہے، اس سے عمل کراتا ہے. حتیٰ یموت علی عمل من اعمال اہل الجنت، یہاں تک کہ وہ اہل نار کی، یموت علی عمل من اعمال اہل النار، اہل نار کے عمل میں سے کسی عمل پر اس کے اندر. فیدخلہ، اللہ داخل کر دیتا اس بندے کو بہی، اس جہنمی والے عمل سے، النار، جہنم میں. رواہ مالک و ترمذی و ابو داؤد. سمجھتا ہے؟ اس لیے ساتھی ہر نماز کے بعد میرے لیے بھی پڑھے کہ استاد جی کو کلمہ نصیب ہو جائے، اپنے لیے بھی پڑھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ہر فرض کے بعد یہ آپ پڑھ لیں، ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اپنے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر کر دے. ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ مرتد ہو رہے، بڑے بڑے ذہین
جامعہ فاروقیہ کے، دارالعلوم کے، بنوری ٹاؤن کے، آپ کی جامعہ صدیقیہ کے قابل لوگ بڑی تعداد میں وہ مرتد. جی ہاں، یہ ہوا ہمارے اپنے شاگرد بھی. تو اس لیے ساتھی جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. سمجھے؟ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. یہ جو سارا سب کچھ بیٹھ کر کے ابھی پورا دن بھی میرا بھائی تو بڑا مذاق کیا، ہم دونوں کا مناظرہ چلتا رہتا ہے. وہ بکری چرانے والا آ گیا، کہنے لگے بھائی جان کتے بھی اتنے گھنٹے نہیں بھونک سکتے جتنا آپ بھونکتے، سبق پڑھاتے. سمجھے؟ حقیقت میں کتے بھی تھکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ آپ کو بولا کہ 6-7 گھنٹے پیدر پہ پڑھانا، اور اس میں اللہ کو کتاب دیکھنا، یہ کرنا، اور رات کو پھر پروگراموں کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ لگے کہ انسانی. یہ ہوتا کس لیے؟ یہ سارا کا سارا بھاگ دوڑ اس لیے کہ ایک اللہ راضی ہو جائے. یہ سارا بھاگ دوڑ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی رفاقت مل جائے، 1.25 لاکھ انبیاء کی رفاقت مل جائے. اور اگر نبی کی رفاقت نہیں ملی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوئی تو پھر چیز بھی رفت، تیز بھی رفت. سمجھے؟ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اللہ بھی نہ ملا، دنیا سے تو ویسے ہم کنارہ کش ہو گئے. دنیا سے تو ہم ویسے کنارہ. یہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی، وہاں سپریم کورٹ کے لیے مجھے اللہ آپ کا بھلا کرے جج بنا رہے تھے. جامعہ فاروقی کے لیٹر آ گیا، مجھے لیٹر آ گیا، میں نے کہا آپ سمجھے کہ میں اس ججی پہ لعنت بھیجتا ہوں. آج جج کو یہ چیز کہاں حاصل ہے؟ آج ججوں کو کہاں ہے جا کر کے بے دین فاحشات، متفحشات، ذلیلات، فاسقات، فاجرات ان کے سامنے بیٹھ کر کے آج ہمارے دور حدیث کو دیکھو، موقوف علی کو دیکھو. یہ وہ رونقیں ہیں کہ آسمان بھی ان پر رشک کر رہا ہے، زمین بھی رشک کر رہا ہے. سمجھے؟ یہ وہ رونقیں. ان رونقوں کے لیے میرا بھائی اللہ نے اس سے کام لیا ہے، لیکن وہ افسوس کر رہا ہے کہ میں کیوں اس طرح نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمن سخت افسوس کرتا. یہ بہت قابل آدمی تھا. سلم ملا حسن قاضی حمداللہ، یہ کتابیں یہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پڑھا، اور علمی استعداد بہت مضبوط ہے. لیکن شکر ہے کہ وہ اس میدان میں ہے. سمجھے؟ ہم سب کی طرف سے کفایت کر رہے، بہت ضروری ہے اس میدان کو ہم خالی نہ چھوڑیں. لیکن ہمارے اس میدان کو دیکھ کر کے وہ کتنی ان کی تمنائیں ہوتی ہے کہ اے اللہ یہ میدان بھی ہمیں حاصل ہوتا. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اس لیے ساتھی نمازوں کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ارتداد سے بچا دے، مرتد نہ ہو. ہمارے حضرت کا ایک جملہ ہے مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا، ادا عالم تھیڑ بی گالا پر ایمان بی گالا. عالم تھیڑ بی گالا، مولوی بننا آسان ہے پر ایمان بی گالا. مولوی کے لیے ایمان ضروری نہیں کہ مولوی مومن بھی ہو، مولوی بے ایمان بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کے سب محتاج ہیں سے، اور اللہ اسی پر ہمیں موت دے دے تو اچھی بات ہے. وعن عبداللہ بن عمر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدیہ کتابان. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں. فقال اتدرون ما هذان الکتابان، جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہے؟ اب یہ واقعتاً حصی کتابیں تھیں، ایک یہ کہ نہیں غیر محسوس تھے، غیر حصی تھے. لیکن غیر محسوس کو آپ نے ہاتھوں سے ایسے کر کے، یہ 2 کتابیں میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. غیر محسوس کو، غیر مبصر کو آپ محسوس اور مبصر بتا کر کے بطور تمثیل کے لوگوں کو دکھایا، ورنہ حقیقت میں حصی کتابیں نہیں تھیں. حصی کتابیں نہیں تھیں. دیکھو یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، جبکہ ہے نہیں. لیکن غیر محسوس کو میں محسوس بنا دیتا ہوں، غیر مبصر کو مبصر قرار دیتا ہوں، اور غیر محسوس کو بطور تمثیل کے میں، یہ دیکھو 2 کتابیں میرے پاس. تو حصی کتابیں نہیں تھی، غیر حصی تھی، لیکن غیر حصی کو حصی بنا دیا. سمجھے؟ غیر حصی کو غیر محسوس، غیر مبصر کو آپ نے مبصر اور محسوس بطور تمثیل سے ان کو واضح کیا. ایک یہ، دوسرا یہ کہ نہیں حصی 2 کتابیں تھیں، محسوس تھے. صحابہ دیکھ تو رہے تھے لیکن ان دونوں کتابوں کے مندرجات اور مضامین کیا ہے اس کا علم صحابہ کو نہیں تھا. بس ایسے غیب سے آپ 2 کتابیں دکھا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن ما یندرج فیہما، ان کے مندرجات کا صحابہ کو علم نہیں تھا. دیکھ لو دونوں باتیں. اتدرون ما هذان الکتابان قلنا لا یا رسول اللہ. حضرت میں معلوم
الا ان تخبرنا، جب تک آپ ہمیں نہیں بتائیں. فقال للذی فی یدہ الیمنی، آپ نے اشارہ کر دیا اس کتاب کی طرف جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی. فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ کی جانب سے ایک کتاب ہے. رجسٹر ہے فی اسماء اہل الجنت، جنت والوں کے اہل جنت کے نام اس میں ہے. وہ اسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہے. ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر ان کا پورا ٹوٹل حساب لگایا گیا، اٹل ان کا حساب لگایا گیا. اجمل علی آخرہم کا معنی اٹل ان کا حساب لگایا گیا، ٹوٹل لگایا گیا، جمع کر دیا گیا. آپ کی مرضی ہے. ثم اجمل علی آخرہم، جیسے کہ نیچے لکھا ہے کہ جمع کردہ شدہ، سمجھے بھائی جان، معنی یہ کہ ان کو جمع کیا گیا، پورا حساب لگا. اور میں نے عرض کیا کہ ٹوٹل لگایا گیا علی آخرہم، اول سے لے کر آخر تک. لہذا یہ رجسٹر ہے اور اس میں جنتی لوگ ہیں، ان کے آبا اور ان کے قبائل. لا یزاد فیہ، اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. ولا ینقص منہم ابدا، اور ان کے اندر کمی بھی نہیں ہوگی. ثم قال للذی فی شمالہ، پھر آپ نے اشارہ کر دیا اس کتاب کی طرف جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی. ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. فی اسماء اہل النار، اس میں جہنمیوں کے نام ہے. واسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے آبا اور ان کے قبائل کے نام ہے. ثم اجمل علی آخرہم، اول سے لے کر آخر تک ان کا ٹوٹل لگایا گیا، حساب لگایا گیا. لا یزاد فیہم، جب یہ صورت حال ہے تو ان میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. ولا ینقص منہم ابدا، ان میں کمی بھی نہیں ہوگی. فقال اصحاب، صحابہ نے عرض کیا کہ ففیم الامر یا رسول اللہ، ان کان امر قد فرغ منہ. حضرت جب یہ کہ ان کان امر، ایک ایسی حقیقت کہ قد فرغ منہ، جس سے فراغت حاصل کی گئی، ہمارے جنتی ہونا جہنمی ہونا طے شدہ ہے پہلے سے، تو پھر کس چیز میں ہم عمل کریں؟ پھر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں تھکاتے اپنے آپ کو؟ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں چلے کیوں لگا دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی خزامۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ارأیت رقن، ان تعویذوں کے بارے میں، دموں کے بارے میں، کہ نسترقیہا، جو دم ہم استعمال کرتے ہیں. ودواءً، ارأیت بتا دو ہمیں، رکن وہ دم اور وہ تعویذیں کہ نسترقیہا، جو ہم جھاڑ استعمال کرتے ہیں. ودواءً، اور اس دوا کے بارے میں کہ نتداوی بھی، جس سے ہم علاج کرتے ہیں. وتقاتن، اور بچنے کے اور پرہیز کی وہ چیزیں، نتقیہا، جن کے ذریعے سے ہم بچتے ہیں. حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو لوٹا سکتی، بدل سکتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا کہ یہ من قدر اللہ، یہ تو خود اللہ کی تقدیر میں سے طے شدہ چیزیں ہیں. رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ. قال قلت یا رسول اللہ، ارأیت کا من اخبرنی، ہمیں بتا دو. رقن، رقیتم کی جمع ہے دم اور تعویذ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دم ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تعویذ ہے. تعویذ استعمال کرتے ہیں، نسترقی ہے، دم، تعویذ، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے طے کیا کہ یہ بندہ، اس کو جنات چڑھ جائیں گے اور جن اس کو چھوڑے گا نہیں، تو کیا اب کسی عامل کے پاس لے جانا، دم کرانا یا تعویذ کرانا، کیا اس کو فائدہ ہوگا جب کہ طے شدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ عامل کے پاس لے جا رہے یا تعویذ کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تقدیر میں بھی لکھا ہوتا کہ اس پر یہ تکلیف آئے گی اور اس طرح تعویذ پہ لے جائیں گے، تعویذ کریں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کیا پتہ آیا سمجھ؟ اللہ نے لکھ دیا کہ مولوی منظور کے لیے درد سر ہے، تو کیا درد سر کی گولی میں کھاؤں؟ یہ درد سر کی گولی سر کے درد کو ختم کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی درد سر کی دوائی استعمال کرتا ہے تو یہ سمجھ رہے کہ گویا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ مولوی منظور کو درد سر ہوگا اور گولی استعمال کرے، اور اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی لکھا ہوگا کہ یہ ظالم کا بچہ تڑپتا رہے گا، کوئی گولی استعمال نہیں کرے. مسئلہ سمجھ؟ جی. دشمن مجھ پر حملہ کرے گا، توقات، بچنے کی چیزیں، ڈھال سے. اگر میرے لیے لکھا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مجھے ماریں گے تو ماریں گے، تو یہ ڈھال کا فائدہ کیا ہے؟ ڈھال دیتے سامنے والے تلوار سے وار کرتا ہے اور ڈھال سے آپ اپنے کو بچاتے. تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی ڈھال استعمال کرے گا اپنے بچاؤ کے لیے تو سمجھ لینا کہ وہاں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ اس پر حملہ ہوگا، یہ ڈھال سے اپنے آپ کو بچائے گا.
خلاصہ یہ نکلا کہ ان هذه الاشیاء، یہ اشیاء لا تنافی القدر، یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے. جب ان کا استعمال کوئی کرے گا تو سمجھ لینا تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا. کچھ بھلا پڑا؟ اب یہ کیجئے اللہ آپ کا بھلا کرے، تعویذ کا مسئلہ ہے، دم کا مسئلہ، تو تعویذ کے ہمارے حضرات اجازت دیتے ہیں. تعویذ اللہ کی تقدیر کو بدلتی نہیں ہے، وہ تقدیر ہی کے مطابق گویا کہ آپ اسباب کو استعمال کر رہے ہیں. اور اسباب کے استعمال کرنے سے اسباب آپ کے اختیاری ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. تعویذ میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اسماء الہیہ مبارک قسم کے شرعی الفاظ ہو، شرکیہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ الفاظ کو مؤثر نہ سمجھیں. الفاظ وہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر اللہ کی ذات ہے. تیسرا یہ کہ تعویذ آپ استعمال کریں جائز مقصد کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں. کسی کی بیٹی خوبصورت ہے، کسی کی نکاح میں ہے، اور آپ تعویذ کر کے اس کے شوہر کو تعویذوں سے مارتے تاکہ وہ جنوزان ہو جائے، بیوہ ہو جائے، میں اس سے نکاح کروں. اللہ خلون خیرت کچک. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو جائز اس کے لیے تعویذ کو استعمال کر دیں. الفاظ شرکیہ نہ ہوں، ان کو مؤثر بذات بھی نہ سمجھیں، اور جائز مقصد کے لیے استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہودیوں کی طرح کے کیا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اس قسم کا جادو سیکھا کہ میاں بیوی دونوں کو جدا کرنا. بہرحال یہ تقدیر کے مطابق ہے اگر آپ اسباب استعمال کریں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر. حضرت ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم تقدیر میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. فغضب، اب غصہ ہو گیا، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ چہرہ مبارک آپ کا سرخ پڑ گیا. حتیٰ کانما، ایسے لگ رہا تھا کہ گویا فقع فی وجنتیں، آپ کے رخساروں کے اندر نچوڑا گیا حب الرمان، اس کے انار کا کوئی دانہ، اور اس کی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا رس. انار کا دانہ گویا کہ وہ آپ کے چہرے مبارک میں دونوں رخساروں میں نچوڑا گیا. فقال، غصے میں ہو کر کے فرمایا، ابی ھذا امرتم، کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا کہ تقدیر کے اندر تم بحث کرو؟ ام بھذا ارسلت الیکم، یا میں اسی یہ چیز مجھے دے کر کے آپ کے پاس بھیجا گیا. انما ہلک من کان قبلکم، آپ سے پہلے جو لوگ ہلاک ہو گئے، حین تنازع فی ھذا الامر، اس تقدیر میں وہ جھگڑنے لگے. عزمت علیکم کا معنی میں آپ کو پکا قسم دیتا ہوں. عزمت علیکم کا معنی پکا وعدہ کرتا ہوں آپ پر، یعنی خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں. عزمت علیکم اللہ تنازع فی القدر، تقدیر کے اندر آپس میں جھگڑو نہیں. یہ مسئلہ اس قسم کا کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ امام ابو نے فرماتے قد قتلنی مسئلۃ القدر، تقدیر کے مسئلے نے مجھے اللہ کا بھلا کریے کہ تقدیر کے مسئلے نے مجھے قتل کر کے چھوڑا. آپ تقدیر کے مسئلے میں کیوں کیا ہے؟ میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی یہ آنکھیں آسمان تک جاتی ہیں، سورج کو بھی دیکھتی ہے، چاند کو دیکھتی ہیں، لیکن اس جگہ کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اس کو کیوں نہیں دیکھتی؟ ٹھوڑی کو کیوں نہیں دیکھتی؟ کان کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اس کان کو کیوں نہیں؟ گدی کو کیوں نہیں دیکھتی؟ پچھلے اپنے دوبر کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اپنے پیٹھ کو کیوں نہیں؟ اس کیوں کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں سورج جو چوتھے آسمان میں وہاں تک جاتی ہے، آپ کی آنکھیں یہاں سے جا کر کے وہ دور دور کی بلڈنگیں جامع رشید کے، ان کو بھی آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، چاند کو بھی آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تاروں کو بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن آپ کی کیا آنکھیں ہیں کہ جو پیشانی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، کان بھی نظر نہیں آ رہے، ٹھوڑی کے نچلے حصہ نظر نہیں، گدی نظر نہیں آ رہی، پیٹھ نظر نہیں آ رہا، دوبر نظر نہیں آ رہا، دا چیز دیکھنا. آپ کے پاس اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ آپ روٹی اور پانی یہاں سے ایک راستے سے ڈال دیتے، نکلتا روٹی الگ راستے سے نکلتی ہے اور پانی دوسرے سے، یہ کیوں؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ آپ کا ہاتھ طاقتور ہے، کیوں نہیں بولتا؟ اور آپ کی زبان کمزور سی ہے، یہ کیوں بولتی ہے؟ اتنا طاقتور ہاتھ نہیں بولتا اور کمزور سی زبان بولتی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ آپ کا طاقتور ہاتھ یہ دیکھتا کیوں نہیں ہے اور آپ کی کمزور آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ یہ گدھے کی بھی وہی اللہ آپ کا بھلا کرے 4 ٹانگیں ہیں،
سمجھے؟ اور گدھا بھی اللہ کا بھلا کریے کہ گائے کی طرح ہے، تو پھر گائے حلال ہے اور گدھا حرام ہے کیوں؟ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کا بھلا کریے کہ کیوں کا سوال اس قسم کا ہے کہ وہ پنچر ہو جاتا ہے، اس کا ہر جگہ جواب نہیں ہوتا۔ کیوں ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر کے مسئلہ کو بھی اسی طرح ہر ہیرو خیرو نتھو خیرو کیوں 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 نہ کرو۔ حضرت کو غصہ آ گیا کہ آپ اس قسم کے مسائل میں کیوں پڑھتے؟ عزمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اللہ تنازعوا فی ھذا القدر، تقدیر کے اندر آپ لوگ جھگڑو نہیں۔ رواہ ترمذی وروى ابن ماجہ نحوه عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ابن ماجہ نے اسی قسم کی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے نقل کیا۔ مولانا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم اس سند سے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے کوئی روایت نہیں لیتے، لیکن باقی آپ کے ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، وہ اس سے لیتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے خیال کر لینا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ عمر باپ کا نام شعیب، دادا ہے محمد، پردادا ہے عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص۔ آئے سمجھ؟ اب یہ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمر شعیب کا بیٹا ہے اور عن جدہ وہ عمر کے دادا سے نقل کر رہا ہے، تو عمر کا دادا تو محمد ہے، آپ کو بتایا تھا نا، عمر ابن شعیب ابن محمد، تو عمر ابن شعیب سمجھے عن ابیہ عن جدہ، عمر ابن شعیب اپنے ابا شعیب سے اور اپنے دادا سے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو عمر کا جو دادا ہے وہ محمد ہے اور وہ محمد رسول اللہ سے نقل کر رہا، وہ تو تابعی ہے، تو تابعی کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرے؟ یہ روایت مرسل ہوگی، اور مرسل میں نے آپ کو بتا دیا، اگر جدہ میں ہی ضمیر کا مرجع اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عمر ہے، کہ عمر اپنے دادا سے، تو عمر کا دادا محمد ہے، ابا شعیب ہے، دادا محمد ہے، اور دادا اس کا اور دادا محمد رسول اللہ سے نقل کر رہا، وہ تو تابعی ہے، تابعی نبی سے کیسے نقل کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ روایت مرسل ہوگی، اور مرسل اس کو کہا جاتا ہے کہ صحابی کہہ دے، صحابی نہیں تابعی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کو چھوڑ دے درمیان۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت یہ سند سے یہ روایت ہوگی مرسل، اور اگر یہ کہا جائے انتشار ضمائر، عمر اپنے والد سے، والد ان کا اپنے دادا سے، تو عمر کا دادا تو محمد ہو گیا، لیکن ان کا والد اپنے دادا سے، والد شعیب ہے، اور شعیب اپنے دادا سے، اور شعیب کا دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے، عبداللہ ابن عمر سے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہے، تو بتاؤ کیا کرو گے؟ تب بھی روایت منقطع ہوگی۔ جواب یہ کہ نہیں، ہم اسی انتشار ضمائر کے قائل ہیں، ان جدہ میں سے شعیب اپنے دادا سے، دادا عبداللہ ابن عمرو العاص، شعیب کا والد محمد اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کی تربیت اس کے دادا نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے کی، اس لیے اس کی روایتیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے صحیح ہے۔ امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، سمجھے؟ پھر سے عرض کرو، عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو بن العاص، 5 ہو گئے۔ اب عمر نقل کر رہا ہے، اللہ کو بھلا کرے، اپنے دادا سے، تو عمر کا دادا پھر نبی سے نقل کر، عمر کا دادا محمد ہے، ابا ان کا شعیب ہے، دادا محمد ہے، اور محمد پھر محمد رسول اللہ سے نقل کر رہا ہے، اور وہ تو تابعی ہے، تو تابعی نبی سے کسی، یہ روایت مرسل ہوگی، کتابی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ان جدہ میں ہی ضمیر کا مرجع عمر نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس کا مرجع اللہ پر شعیب ہے، کہ شعیب اپنے دادا سے، سمجھے؟
تو شعیب کا والد ہو گیا محمد اور شعیب کا دادا جو ہو گیا عبداللہ ابن عمرو العاص۔ تو پھر یہ کہ شعیب کی ملاقات اپنے دادا سے سما نہیں ہے عبداللہ ابن عمرو العاص سے، تو جواب میں نے دے دیا کہ جی یہ انتشاری زمار کے ہم قائل ہیں، اور شعیب نقل کر رہا ہے اپنے دادا سے، دادا کا عبداللہ ابن العاص سے۔ شعیب کے والد محمد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، اس کی تربیت بھی کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص سے، اس لیے ان کی روایتیں ثابت ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی کاپی حدیثوں کی باقاعدہ شعیب کے پاس آ گئی تھی، اس سے روایت نقل کرتے تھے، جس کو کہتے وجادہ۔ وجدت بخط فلان فی هذه الکراسۃ، فلان کی تحریر سے میں نے دیکھا ادھر لکھا ہوا تھا اس طریقے، وجادہ اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو سند ہے اس سند سے روایتیں ہیں، بخاری مسلم اس سے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا، آپ کی مشکوۃ ثانی کے اندر، مشکوۃ ثانی کے اندر ایک روایت ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من طولها ومن عرضها۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کی لمبائی سے بھی کاٹتے تھے اور چوڑائی سے بھی کاٹتے تھے۔ لمبائی سے کاٹتے تھے کہ مٹھی سے جب زیادہ ہو تو کاٹیں گے، ما زاد علی القبضۃ، مٹھی سے زیادہ کو، مٹھی سے زیادہ جس کی داڑھی جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا بے وقوف ہوگا۔ اس لیے حنفیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ ایک مشت ایک مٹھی چھوڑ دی جائے، اس سے زیادہ داڑھی رکھنا یہ حماقت کی نشانی ہے۔ علامہ شامی نے کہا جتنی بڑی داڑھی ہوگی اتنا بڑا کائنات کا بے وقوف ہوگا، آپ کی مرضی ہے۔ حنفیہ کا قول یہی ہے، باقی یہ دورے میں اس پر بحث ہوگی۔ بہرحال یہ جو سند ہے امتحان میں آ سکتا ہے، امتحان میں آ سکتا ہے، امتحان میں آ سکتا ہے، امتحانی ہے، امتحانی جگہ۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی سے سنا فرماتے ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضہ من جبیل، ایک مٹھی مٹی کی پوری زمین سے لے لی۔ بلوچستان کی مٹی ہے، الگ اس کا رنگ ہے، پنجاب کی الگ ہے، خیبر پختون کی الگ ہے، پوری کائنات سے ایک مٹھی لے لی اور اس سے گارہ بنا دیا، آدم کو بنایا۔ اور پھر یہ کہ ہر علاقے کی مٹی الگ ہے، اس کی خاصیت الگ ہے، اس لیے انسانوں کے رنگ بھی الگ ہو گئے، کوئی سخت مزاج کی، کوئی گرم مزاج کی، سمجھ رہی ہیں کہ سمجھے؟ دیکھو وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضَهَا، ایک مٹھی بھر مٹی سے جس کو لیا من جمیل الارض، ساری زمین سے، فجاء بنو آدم، اولاد آدم آ گئے علی قدر الارض، زمین کی مقدار پہ، اسی طرح ان کی طبیعت ہے، منہم الاحمر، ان میں سرخ رنگ کے بھی، والابیض سفید بھی، والاسود کالے بھی، وبین ذالک کے درمیان، کالے گورے کے درمیان بھی گندم گون رنگ، والسہل، اور نرم مزاج کے بھی، والحزن، اور سخت قسم کے مزاج کے، والخبیث، اور خبیث طبیعت کے بھی، والطیب، اور پاکیزہ طبیعت کے لوگ بھی۔ یہ زمین کے اعتبار سے۔ رواه احمد والترمذی وابو داود وعن عبداللہ بن عمرو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ، اللہ نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا، در حال ہے کہ یہ خلقہ سے حال بنے گا، حال کونہ فی ظلمت، تاریکیوں میں، نفس کے، نفس امارہ کی تاریکیوں میں مخلوق پیدا ہو گیا، نفس آپ کو گھیرے میں لیا، فالقى علیہم من نورہ، اللہ پاک نے اپنے نور ان پہ ڈال دی، نور سے نور دلائل، دلائل کی نورن، سمجھے؟ اللہ پاک نے سب کچھ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ کی رضامندی کے جو در پہ ہو تو اس نور سے اللہ پاک نے اپنے نور دلائل ان کو دے دی۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا، جن اور انسان کو، حال کونہما، حال کون فی ظلمت، تاریکیوں میں، اس تاریکیوں سے مراد نفس امارہ کی تاریکیاں ہیں، نفس کی تاریکیوں میں انسان پیدا ہوا، خواہشات نے ہر طرف سے اس کو گھیرے ملی۔ یہ الخلق کی ضمیر فاعل جو اللہ کی طرف راجے، اس سے ملنگو حال نہیں ہے، خیال کر لینا ورنہ تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ان اللہ خلق خلقہ، اللہ نے اپنے مخلوق کو پیدا کیا، حال کون فی ظلمت، در حال کہ وہ ظلمت اور تاریکیوں میں، نفس امارہ کے، فالقى علیہم من نورہ، اللہ نے ان پر اپنے نور، نور دلائل ان کے سامنے پیش کر دیا، ڈال دیا، فمن اصابہ من ذلک النور، جس شخص کو اس نور میں سے کچھ حصہ ملا، اہتدیٰ، اس نے رہنمائی حاصل کر لی جنت کی طرف، ومن اخطا، جس سے یہ کہ وہ نور چوک گیا، آگے نکلا، یعنی وہ نور کو حاصل نہ کر سکے، ضل عن الطریق، وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ فلذلک اقول، اس لیے میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جب فل قلم، وہ تقدیر کا قلم خشک ہو گیا،
علی ما علم اللہ، علی علم اللہ کا معنی علی ما علم اللہ، اللہ نے اپنے علم کے مطابق قلم کے خشک ہونے کا مطلب یہ کہ فراغت حاصل ہوگی، قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اب مزید کوئی چیز باقی رہی نہیں ہے کہ جس کو قلم لکھ دے۔ علی علم اللہ کا معنی علی ما علم اللہ، ساری تقدیر کا فیصلہ ان چیزوں کا اللہ کے علم کے مطابق ہو گیا۔ رواه احمد والترمذی۔ وان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر، حضرت کثرت سے یہ پڑھتے تھے، ان یقول فرماتے یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثابت قدم رکھ دے اپنے دین پر۔ فقلت یا نبی اللہ آمنا بک، ہم نے تو آپ پر ایمان لائے، وبما جئت بھی، اس شریعت پر جو آپ لے کر کے آگئے، فہل تخاف علینا، آپ کو ہمارے لیے اندیشہ ہے، ڈر ہے؟ قال نعم، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں انسان کی دل ہے، یقلبها کیف یشاء، خدا ان کو پلٹا دیتا ہے جس طرح بھی چاہتا ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ کیا نہیں ہے کہ شیخ الحدیث جا کر کے منٹ میں مرتد ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں کہ مرتد منٹ میں جا کر شیخ الحدیث اور اللہ والا بن جاتا ہے سب کو، سبحان اللہ۔ سمجھتا ہے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بچو۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع اللہ من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، جس طریقے پر اللہ چاہتا ہے ان کو پلٹا دیتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول مثل القلب، انسانی دل کی مثال کریشۃ، ایک پر کی طرح ہے، جیسے پرندوں کا پر ہوتا ہے۔ ریشۃ کائنۃ بارض فلات، ایک چٹیل میدان پہ جب پر پڑا ہوا ہو، یقلبها الریاح، ہوائیں اس کو پلٹا دیتی ہے، زہرن، اوپر سے الی بطن، نیچے، اور نیچے سے پھر اوپر، اوپر والے حصے کو نیچے، نیچے والے کو اوپر۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی پتا ہے یا پرندے کا کوئی پر ہے، بڑا سا پر، وہ یہاں پڑا، ایک ہوا آ گئی، یہ پڑا ہوا ہے، ہوا اس نے پلٹا دی، تھوڑی دیر کے بعد ایک سخت ہوا آ گئی، پھر اس نے پلٹا دیا، کبھی اوپر نیچے، نیچے اوپر۔ پرندوں کے پروں میں بھی اوپر نیچے کا تو آپ کو پتہ ہوگا، پرندوں کے بچے پر اس میں بھی تو اوپر نیچے، اندر والے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، باہر والوں کا جانب الگ ہوتا ہے، تو کبھی اس پر ہے کبھی اس پر ہے، تو انسان کے دل بھی اسی طریقے پر۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان ابی موسیٰ قال قال مثل القلب، قلب انسانی کی مثال، کائن کریشۃ، اس پر کی طرح، کائنۃ بارض فلات، چٹچل میدان میں، یقلبها الریاح، ہوائیں پلٹا دیتی ہے، زہرن الی بطن، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ رواه احمد۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، بندہ مومن نہیں بنے گا یہاں تک کہ چار چیزوں کو یقین کرے، فرماتے کہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ایک یہ بعثنی بالحق کہ اللہ نے مجھے توحید دے کر کے بھیجا ہے، ویؤمن بالموت والبعث بعد الموت، اور اللہ کو موت پر بھی ایمان لائے، بعث بعد الموت پر بھی ایمان لائے، تین ہو گئے، ویؤمن بالقدر، اور اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان لائے کہ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا سو ہوگا، جو ہو گیا آپ اس کو واپس کر نہیں سکتے، جس نے ہونا ہے اس کو روک نہیں سکتے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی روک نہیں سکتے، جو ہونا ہے وہ بھی ہو کر رہے کہ روک کر کے دیکھو، عمران خان آئے گا، روک کر کے تو دیکھو، سمجھے؟ آپ نے بڈھا ہونا ہے، روک کر کے دیکھو ذرا، سمجھ رہی میں؟ آپ نے بڈھا ہونا ہے، روک کر کے، تو بڑھاپا بوڑھا بنے گا، روک کر کے تو دیکھو، تجھے تو مرنا ہے، تو روک کر کے تو دیکھو، تجھے ہنسنا بھی ہوگا کبھی اور تجھے رونا بھی کبھی ہوگا، روک کر کے تو دیکھو۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ بولو، آپ کے پاس ہے کیا؟ یہ سب کچھ وہاں کے فیصلے۔ اڑے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں ہو، اسی لطف سجن دم پہ دم، کہر سجن گاہ گاہ، یوں بھی سجن واہ واہ، ووں بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم پہ دم، کہر سجن گاہ گاہ، یوں بھی سجن واہ واہ، ووں بھی سجن واہ واہ، ہوتا رہتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اے جنیدہ پتر کچھ بھلا پڑ گیا؟
شبز کوئے خیش راندی بے گناہ ملغرض مرترا سل شوزوں کے زیام ملغرض. رات کو اٹھ کر کے میں روتا رہتا ہوں اور لیکن پھر بھی تو میری بات سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا. کل پرسو ترسو خرسو ٹھرسو شرسو مرسو میں روتا ہوں لیکن پھر بھی میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، میں روتا ہوں، تو ہمیشہ مجھے رلاتا رہتا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا کہ میرے رلانے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اس کے بعد میں بھی خوش ہوں. کیا ہمارے محبوب کو جس چیز میں مزہ آتا ہے ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، اس لیے ہم روتے. ہاں معلوم کو پتہ چل گیا کہ آپ کو ہمارے رونے میں مزہ آتا ہے. جب آپ کو ہمارے رونے میں مزہ آتا ہے تو ہمیں آپ کے مزے میں مزہ آتا ہے. ایک تو گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے توحید دے کر کے مجھے بھیجا ہے. دوسرا موت پر یقین ہو. تیسرا باس بادل موت پر یقین ہو. چوتھا تقدیر پر یقین ہو. جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو رہا سو ہو رہا، جو ہوگا سو ہوگا. رواہ ترمذی و ابن ماجہ.